کیا پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھارت کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستانی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جو شبد برتے وہ اسی طرح کے جہادی جنگی شبد تھے جو پاکستان کی آرمی ہمیشہ سے برتتی چلی آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ آفیشیل موٹو ہے، یہ میں کوئی برائے بات نہیں کر رہا۔ پاکستان کے کسی بھی آرمی بیرک میں چلی جائیے تو وہاں پہ لکھا ہوا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، سبھی اس میں ٹرانسلیشن آتی ہے۔ تو یہ ہے ان کا موٹو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 16 اپریل 2025 کو انہوں نے اسی سے ملتی جلتی ایک کوئی پریڈ تو نہیں تھی وہ، بلکہ ایک انٹرسٹنگ گیٹ ٹوگیدر تھا۔ اس میں کیا تھا کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر بستے ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور ان سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہم نے اپنا دیش الگ بنایا ہے۔ ایسی بات انہوں نے پچھلے سال بھی کہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے قابل نہیں، ہمارے لائق نہیں، ہمارے برابر نہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ یہ سوچے بنا کہ ان کے اپنے دیش میں بھی اب 1-2% ہندو رہ گئے ہیں، وہ بیچارے کیا سوچتے ہوں گے؟ کبھی تو وہاں پہ وہ 20-22% ہوا کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان کے آرمی جرنیل کا حال ہے، اور یہ آرمی جرنیل کوئی جرنیل نہیں ہے صرف، یہ پاکستان کا اللہ میاں ہے، یہ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، جو بھی پاکستان کا چیف آرمی اسٹاف ہوتا ہے۔ اور یہ تو ویسے ہی اب فیلڈ مارشل ہے، پاکستان میں دوسرا فیلڈ مارشل بنا ہے، پہلے ایوب خان ہوا کرتا تھا، اب یہ فیلڈ مارشل بنا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ پاکستان کا سب سے اسٹرانگ آدمی ہے۔ اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ آدمی وہی ہے، اور اس نے میری بات مانی تھی کہ اس نے سیز فائر کر لیا تھا۔ حالانکہ نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی ایسا اس وقت بیان تھا اور نہ ان کی کبھی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر مودی نے اور انڈین آفس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس بات کو بھی کال آؤٹ کیا۔ خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی زبان تو چلتی رہتی ہے، انٹرسٹنگ مین ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر یہ بھی کم انٹرسٹنگ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان کے کوئی 2 روز پہلے یہ سارے نوجوان مارے گئے، اس پہ بھی انہوں نے بھارت کے اوپر الزام دے دیا۔ بھارت نے ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ دیا کہ وی ریجیکٹ دس اسٹیٹمنٹ ود دا کنٹیمپٹ، ٹھیک ہے۔ تو بھارت نے بھی کہہ دیا کہ بھائی پاکستان نے کہا تھا کہ جناب یہ جو وزیرستان میں اٹیک ہوا ہے، یہ اٹیک ان فیکٹ بھارت نے کروایا۔ اب پاکستان نے ایک نئی ریت بنا لی ہے کہ جو بھی اٹیک ہوتا ہے پاکستان میں، جو آئے روز ہوتا ہے، ہر روز ہی ہونا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت نے کرایا۔ یعنی جیسے چھیڑ ہوتی ہے نا، بھارت میں تو کبھی کبھار کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے نا، اور پاکستان کے ساتھ اس کے ڈانڈے مل جاتے ہیں بیکاز وہ کرایا ہی پاکستان نے ہوتا۔ ابھی یہ لاسٹ جو اٹیک تھا پہلگام کا اٹیک تھا، تو بھارت تو تب بات کرتا ہے، بھارت اپنے چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں، سیلاب آ گیا یا فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، وہ بھارت کے ذمہ تھوڑی ڈالتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اب یہ ایک نیا راستہ اپنایا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ ہو، اور پاکستان میں تو ہر روز کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے، ان کے اپنے بنائے ہوئے نظام کی وجہ سے، ان کے اپنے لگائے ہوئے پودوں کی وجہ سے، ان کے اپنے بنائے ہوئے ٹیررسٹوں کی وجہ سے، یا انہوں نے جو انریسٹ کریٹ کی ہوئی ہے بلوچستان میں یا وزیرستان میں یا خیبر پختونخوا میں، تو وہ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ایک آسان حل ہے کہ ہر چیز پہ نا ہم پاکستان کی طرف سے یہ کہہ دیں کہ بھارت نے کرایا ہے۔ تو خیر یہ تو اب پاکستان کرے گا، لیکن دنیا اس پہ کتنا بلیو کرے گی؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ایک پریڈ کی ہے پاکستان آرمی نے، اس میں جو باتیں کی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region,
will squarely lie with the aggressor. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. تو پاکستان یوں لگتا ہے جنگی ترانوں سے، جنگی نعروں سے باہر ہی نہیں نکلتا، جیسے کوئی اور کام ہی نہیں ان کو. اور ان کے اپنے لوگ وہاں پہ جو انہوں نے حالات پیدا کر رکھے ہیں اس کی وجہ سے ہر روز مر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اب پاکستان نے یہ وتیرہ اپنا لیا کہ بھئی جیسے ہی وہاں پہ کچھ ہو، اور جیسے کیا ہونا ہوتا ہے، ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے، اور ہر روز ہی وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اب بھارت نے بھی ایک چھوٹی سی پھر اسٹیٹمنٹ ان کو کنڈیم کرنے کے لیے دی. بھارت نے بھی سوچا کہ پاکستان کے ہاں تو روز ہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو ہم لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ کب تک دیتے رہیں گے، کب تک اپنا وقت ضائع کرتا رہیں گے. اب پاکستان نے الزام ڈیلی کے بیسس پہ لگانا ہے، تو وہ پھر انہوں نے 2 سطری ایک اسٹیٹمنٹ میرا خیال بنا لی ہے، اور اس پہ میرا خیال ایک ہی اسٹیٹمنٹ اب بھارت کی طرف سے رہے تو کافی ہے کہ بھئی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ وہاں سے تو ان کا اگر پانی بھی بند ہو جائے، ویسے بائی دا وے وہ اب پاکستان کا پانی بھارت نہیں بند کرنا ہے، تو وہ اس پہ جو مرضی کہتے رہے اب پاکستانی، وہ تو بھارت خود کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے آپ کا پانی بند کر دینا ہے، اور پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے. اب پاکستان میں ویسے کوئی وہاں پہ آندھی بھی آ جائے، اس میں بھارت کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے کہنا بھارت کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے پنکھے چلا دیے تیز سے اور ہمارے اوپر آندھی آ گئی. تو یہ اب منظرنامہ ہے بھارت اور پاکستان کا. ہمیں امیدیں تھیں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یا ایون 30 سال پہلے جب واجپئی جی گئے تھے پاکستان، تو ہمیں امیدیں تھیں. میں اس وقت ان دنوں پاکستان سے نیا نکلا تھا، لیکن پھر بھی ہم خبریں پڑھتے تھے تو امید تھی کہ واجپئی جیسا قادآور لیڈر اگر خود پاکستان بس میں بیٹھ کے پہنچا ہے تو شاید اب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ حالات ٹھیک نہ ہوئے اور خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. آپ کے سامنے ہے کہ 2000 میں ایون 99 میں کارگل کا واقعہ ہوا، پھر دہلی پارلیمنٹ کا واقعہ ہوا، پھر 2008 میں ممبئی ٹیرر اٹیک ہوا، اور پھر چل اور بیچ میں پتہ نہیں کتنے اٹیکس ہوتے رہے. پھر یہ اوڑی کا، پٹھان کوٹ کا، یہ تو بڑے بڑے اٹیکس ہیں. یہ سب پاکستان کراتا چلا گیا، اور کشمیر میں تو انفلٹریشن ڈیلی بیسس پہ رہتی تھی. اب یہ اگست 5 2019 کے بعد دھیرے دھیرے کافی کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی چلتی رہتی ہے. پہلگام کا واقعہ ابھی 22 اپریل 2025 کا واقعہ ہے. تو اس سارے سین میں پاکستان یہ سوچتا کہ ہمارے اپنے سپاہی تو مرتے ہی رہتے، ہم بھارت میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. ایک ایسا بے حس معاشرہ، ایک ایسی بے حس ریاست ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو لوگ مار ہی رہے، تو ہم افغانستان میں، بھارت میں کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اس سے ہماری آرمی کی ایگزسٹنس رہے گی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی آرمی جو پاکستان کے سیاہ و سفید کی مالک ہے. اب یہ دیکھیے تقریریں کر رہے ہیں، انہوں نے عرب ڈپلومیٹس بھی بلائے ہوئے ہیں اس سیریمنی میں. اور میں اس پوری اسپیچ کو جب سن رہا تھا تو وہ عرب ڈپلومیٹس بڑے انکمفرٹ ہیں وہاں پہ کہ بھئی یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے ان کی باڈی لینگویج، وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تو بھارت کے ساتھ بہت اچھے رشتے ہیں، کوئی اسلام کفر کا مسئلہ نہیں، ہم مودی جی سے گلے ملتے ہیں، اور یہ پاکستانی مسلمان مودی جی کو گلے پڑتے ہیں. تو یہ کس طرح کا ماحول ہے وہ بھی سب سمجھتے ہیں، اور یہ اپنی جنتا کو چورن چٹاتے رہتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ خراب کرتے رہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو قائم رکھنے کی جسٹیفیکیشن پیدا کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بلینز اینڈ بلینز ڈالر سال کے بجٹ میں ملتے رہیں. ہمارے جو الللے تللے ہیں آرمی کے آفیسرز کے، وہ چلتے رہیں. اچھا، یہ سب الللے تللے چل سکتے ہیں، آرمی کا جتنا سائز پاکستان کا اتنا بھی رہ سکتا ہے، لیکن اس سائز کے ساتھ اگر یہ نفرت کی فضا ختم کرتے ہیں، بھارت کے اندر ٹیررزم کرنے کی یا افغانستان کو کنٹرول کرنے کی فضا ختم کرتے ہیں، تو اس سے ان کے ایگزسٹنس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پاکستان کے آلریڈی بزنسز میں آ چکے ہیں، تھوڑا اور بزنسز میں آ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے،
اس کو بنانے کا کام شروع کرتے ہیں. بار بار پاکستان کے آرمی کے لوگ کہتے ہیں، ان کا جو آرمی کا اسپوکس پرسن ہے، اس پہ بھی میں ایک ولاگ کروں گا، پچھلے دنوں اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو BBC پہ پھر سے آیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی بڑی یونیک آرمی ہے، ہم تو بل صفائیاں بھی کرتے ہیں، یعنی یہ جو نہروں کی صفائیاں ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر عذاب آ جائیں یا مسئلے آ جائیں یا کوئی سیلاب آ جائیں وہ بھی کرتے ہیں. اگرچہ اب پچھلے دنوں سوات میں 1 درجن کے قریب ایک ہی فیملی کے لوگ سیلاب میں بہہ گئے، اور وہ اب پاکستان کے اندر ایک الگ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھئی یہ وہ آرمی ہے جو دعوے کرتی ہے کہ ہم تو جی لوگوں کو سیلاب آ جائیں تو بچاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم دنیا کی یونیک آرمی ہے. میں خود کینیڈا میں 25 سال سے رہ رہا ہوں، فخریہ کینیڈین ہوں، اپنے دیش سے بہت پیار کرتا ہوں. تو ہمارے کینیڈا کی فوج سارے کام کرتی ہے. کوئی یہاں پہ ایشو آ جائے، یہاں پہ برفانی طوفان ایسے آئے، ہمارے ٹورانٹو میں فوج آئی اور انہوں نے سڑکیں صاف کی. امریکہ میں فوج یہ کام کرتی ہے، پوری دنیا میں جو اچھے ملک ہیں فوج یہ کام کرتی ہے. تو یہ کون سا بڑا دعویٰ ہے کہ جو پاکستانی فوج کہتی ہے جی ہم بڑی مدد کرتے ہیں؟ خاک مدد کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنے بزنس بنائے ہوئے ہیں. پاکستان میں ہیلی کاپٹر جو سرکاری ہیں وہ کسی تک پہنچ جائے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اس کی اچھی خاصی فیس ہے. تو چلیے وہ فیس اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو دعوے کرنا کہ ہم ہی دنیا کی وہ انوکھی فوج ہیں جو پاکستان کی عوام کو راحت پہنچاتے ہیں. میں اپنی کینیڈا کی مثال دے رہا ہوں، یورپ کے دیشوں کی مثالیں میں سامنے رکھ سکتا ہوں. امریکہ کی فوج کی جو ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں وہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کون سا انوکھا کام ہے؟ بھارت کی فوج اتنے زیادہ ریسکیو آپریشنز کرتی ہے، تو ان کے ہمسائے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی یہ اپنے آپ کو یونیک پیش کرتے رہتے ہیں، جیسے دنیا میں وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو یہ کرتے ہیں. ہاں واقعی دنیا میں بہت کچھ ایسا نہیں ہو رہا جو یہ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ بلوچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پشتونوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ایون پنجابی، سندھی، مہاجر جو ان کی بات نہ سنے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو واقعی دنیا کی دوسری فوج شاید ہی کرتی ہوگی. یہ وہ کام فخریہ کرتے ہیں. پاکستان میں فلمی ڈرامے تک یہ بناتے ہیں، فوڈ سیریل تک بناتے ہیں، سیمنٹ بناتے ہیں. ان کے بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کے بزنسز ہیں. تو بھئی آپ اپنی بزنس امپائرز کو بڑھا لیجئے. اگر آپ بھارت کے خلاف یہ جنگی جنون، یہ نفرت ختم کر دیں گے تو اس میں بھلا آپ کا ہوگا، اور اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا کہ آپ کے اوپر جو بھارت کی طرف سے پھر میزائل آنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. بھارت کی طرف سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگی اگر پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کا کاروبار بھارت کے خلاف بند ہو جائے. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اچھا، جس روز پاکستان ٹیررزم کا کاروبار بند کرے گا تو اس روز وہ اپنے ہی شہریوں کے خلاف بھی ٹیررزم نہیں کرے گا، چاہے عمران خان کی جماعت ہو، چاہے بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں. تو جب پاکستان نے بھارت کے خلاف ٹیررزم کے کاروبار کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس پہ عمل شروع کر دیا، اس دن یہ آرمی سدھر جائے گی اور اپنے ہی شہریوں پہ ظلم نہیں کرے گی. اور اس دن پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ بھارت کی طرف سے ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. بھارت کی طرف سے تھریٹ اسی صورت میں ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو ویڈیو کلپ پہ سنائی. اور صرف زبان ہی استعمال نہیں کرتے، یہ ایسے ایکشنز لیتے ہیں جیسا پہلگام کا اٹیک ہوا اور جیسا اس سے پہلے لاتعداد ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے. تو کیا پاکستان آرمی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ بار بار کہتے رہتے ہیں مسٹر عاصم منیر بھی کہ بھارت کی آرمی ہم سے سائز میں بھی بڑی ہے، وسائل میں بھی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو شکست دی. جیسا بھی آپ نے سنا، بھئی آپ نے شکست بس تو کیا دینی تھی، آپ کو سفید جھنڈی لہرانی پڑی،
امریکہ سے ریکویسٹ کرنا پڑی، عربوں سے ریکویسٹ کرنا پڑی اب اس 10 مئی کی صبح کو کہ جناب ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. پھر خود ان کی آرمی نے ہاٹ لائن پہ بھارت کی آرمی سے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے آپ کے 10 مئی کے ایکشن کے بعد. تو جب ان حقائق کا پاکستان آرمی کو پتہ ہے اور اس حقیقت کا بھی پتہ چل گیا کہ بھارت نے ان کی ریکویسٹ مان لی، تو بھارت تو ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرے گا اگر یہ اپنی ال انٹینشنز اور ٹیررزم کے ایکٹس کو بند کرتے ہیں. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان آرمی کے جنرل ایسا کیوں نہیں سمجھتے. وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف نفرت پھیلاتے رہنے سے ان کے ایگزسٹنس کی جسٹیفیکیشن ہے، حالانکہ ان کے ایگزسٹنس کو سب سے بڑا کویسچن مارک لگا رہے گا جب تک وہ بھارت کے خلاف ٹیررزم کریں گے. ان کی ایگزسٹنس اور ان کے دیش کی ایگزسٹنس اتنی ہی سموتھ فل ہو سکتی ہے، ان کے دیش کی بہتری اتنی ہی اچھی ہو سکتی ہے اگر وہ بھارت کے خلاف نفرت اور ٹیررزم کو بند کرتے ہیں. سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کامن سینس بھی پاکستان آرمی کے اندر کامن نہیں ہے.